بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ہیلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے کئی ہزار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگ گئے۔ تو اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ دو۔ تو یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ میں نہ آتیں، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگیں۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلیاں پھنسیں، اور شیطان نے کہا تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، یوں ہفتے کی قربت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہیں اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتانے لگا۔ یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ اگلے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو اس تالاب میں پھنس جائیں اور اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کر کھایا جائے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ جو تم جال پھینک دیتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، اس میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے۔ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ میں 70,000 لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کرتے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ایک طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان، جن کی تعداد تقریباً 12,000 تک تھی، ہنستے رہے کہ یہ سب تو کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں ہو گئے، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کی ایک طرف تھے اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے دیوار کی دوسری طرف تھے، وہ پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف سے اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک انسان اٹھے، انہوں نے دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں دیکھی۔ جیسے ہی دیوار کی اس طرف چڑھ کر دیکھا تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکتوں کی انجام دے رہے تھے۔ وہ جو لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے تو ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے، کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور وہ 3 دن بعد اس عذاب میں آ کر مر گئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔